نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خاص ہیں، خاص اس لیے کہ اس محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن ایک اور وجہ بھی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی عام نہیں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس ناطے سے ہم سب ایک نبی کی اولاد ہیں، اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو عام شخص نہ سمجھے۔ آپ سب ایک نبی کی اولاد ہیں، لہٰذا اس ناطے سے آپ ایک دوسرے کے عزیز بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ اگر آپ اس رشتے کو سمجھ گئے ہیں، اس رشتے کو مان گئے ہیں، تو اب ایک ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ ایک نبی کی اولاد ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، عفو و درگزر سے کام لینا ہے، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شے سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جو اپنے نور خاص سے پیدا فرمایا، پھر اس نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ حدیث قدسی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ پھر فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم محبت الہی کے طلبگار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب مخلوق کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ پاک جل شانہ کو پہچاننے کی جستجو کریں۔ کیا مخلوق بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی اپنے رب تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو 1,24,000 پیغمبروں کو نہ بھیجا جاتا۔ اب آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اللہ کی پہچان کہاں سے حاصل کی جائے گی؟ کس کو واسطہ بنایا جائے، کس کو وسیلہ بنایا جائے؟ اس کے لیے ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت ہے۔ مرشد وہ جو صاحب اسرار ہو، جو عارف باللہ ہو، جو اللہ پاک جل شانہ کے رازوں سے واقف ہو، وہ مرشد ہمیں روح کے مقام تک رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، شہادہ دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے شہادت دی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ دنیا میں کیا اصول ہے؟ شہادت اس کی قبول کی جاتی ہے جس نے کوئی واقعہ دیکھا ہو، وٹنس وہی بن سکتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی واقعہ دیکھا نہیں تو وہ شہادت نہیں دے سکتا۔ آپ کی شہادت کس طرح قبول ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی روح نے اللہ پاک جل شانہ کی زیارت کی ہوئی ہے، اور جو زیارت ایک دفعہ کر چکی ہے روح، وہ دوبارہ بھی کر سکتی ہے، یہ ممکن ہے۔ وہ علم سیکھنے کی ضرورت ہے، جو علم آپ کی رہنمائی کرے گا کہ آپ کس طرح سے اللہ پاک جل شانہ کی زیارت کر سکتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو تصوف تے ساد واو اور فے سے مل کر بنتا ہے۔ تصوف کے تے سے بنتا ہے توبہ،
اللہ پاک جل شانہ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ اب میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اگر اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ علم جو کتابوں سے نہیں ملے گا، وہ کسی کی رہنمائی سے، کسی کے ساتھ رہنے سے، کسی کے ساتھ ٹائم گزارنے سے ملے گا۔ تو تصوف کے تیے سے بنتا ہے توبہ، سب سے پہلی چیز ہے۔ اگر اللہ کی راہ پہ آنا ہے تو توبہ کریں۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی ترتیب یوں کرے کہ پہلے کفر سے اور شرک سے توبہ کرے، پھر رواجی ایمان سے اور اسلام سے توبہ کرے۔ رواجی ایمان و اسلام کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اسلام ہے کیا، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اس رواجی اسلام سے توبہ کر کے عقلی اور شعوری طور پر اسلام قبول کر لیں۔ اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں، پھر صغیرہ گناہوں سے توبہ کریں، ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی توبہ کریں، جھوٹ، لالچ، غیبت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، غصہ، ان سب سے توبہ کریں، اپنے باطن کو سنواریں۔ جب ایسا ہو جائے تو اللہ پاک جل شانہ سورہ فرقان میں آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ تصوف کے ساتھ سے بنتا ہے صفا، یعنی باطنی صفائی، صلاۃ یعنی نماز، صوم یعنی روزے۔ تو باطنی صفائی کے بعد سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ دل کی تمام روحانی بیماریاں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جھوٹ، لالچ، غیبت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، غصہ، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جب دل پاک اور صاف ہو جائے گا تو اللہ پاک جل شانہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر اگلی سٹیج آ جاتی ہے تصوف کے بہت سے ولایت، وظائف، اور جب اللہ پاک جل شانہ توبہ کر لی، سچے دل سے روحانی بیماریاں بھی دور کر لیں، تو اب اللہ پاک جل شانہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور انسان اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا حقدار ٹھہرے گا، اور اللہ پاک جل شانہ اسے ولایت عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں ارشاد فرماتے ہیں، سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ تصوف کے فے سے بنتا ہے فنا، پھر اس کے بھی درجات ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، باقی باللہ۔ اور یہ اللہ اپنی ذاتی خواہشات سے اجتناب کرتے ہوئے اللہ پاک جل شانہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی اور خوشی پر اللہ پاک جل شانہ کی مرضی اور خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ سورہ قصص آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یہی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت سے آپ کو روشناس کرانے کے لیے، اسی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ محفل ذکر و فکر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے،
اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب دیکھتے ہیں ہماری حالت کیا ہے. ہم کتنے پانی میں ہیں, ہماری زندگی کتنی کامیاب ہے. لوگوں کی نظروں میں نہیں, اللہ پاک جل شانہ کی نظر میں ہماری زندگی کتنی کامیاب ہے. محبت تو سب کرتے ہیں, رب سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں. کوئی اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنی اولاد کو خوش کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنے دوستوں کو خوش کرنا چاہتا ہے. اللہ پاک جل شانہ کو کتنے لوگ خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ چاہتے ہیں کہ انسان خلیفۃ اللہ بنے. خلافت عطا کی تھی اللہ پاک جل شانہ نے ہم لوگوں کو. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خلیفۃ اللہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے دل دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کا صرف دعویٰ ہے, خالی اور کھوکھلا. حقیقت یہ ہے کہ ہماری ساری جد و جہد دنیا کے لیے ہے. ہم جیتے ایسے ہیں جیسے کبھی ہم نے مرنا ہی نہیں, اور پھر ایسے مر جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہیں تھے. ہمیں ضرورت ہے کہ انفرادی طور پر ہم اپنا محاسبہ کریں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جس میں تصوف کو بڑے آسان طریقے سے سمجھایا گیا ہے. ایک شخص آیا, پوچھا یہ تصوف کیا ہے, روحانیت کیا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کمرے میں چلے جائیں, وہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں, سب کو ایک ایک تھپڑ لگانا ہے. کوئی شخص اندر چلا گیا, اس نے پہلے شخص کو تھپڑ مارا, اس نے بھی آگے سے ایک زور سے تھپڑ اس کو مارا. پھر وہ دوسرے شخص کے پاس گیا, اس کو ایک تھپڑ مارا. وہ آگے سے تھپڑ مارنے لگا, ہاتھ اٹھایا لیکن رک گیا. پھر تیسرے شخص کے پاس گئے. تیسرے شخص کو جب تھپڑ مارا تو اس نے سر اٹھایا, دیکھا اور پھر سر جھکا لیا, اور کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا. پھر چوتھے شخص کے پاس جب وہ گیا, اس کو تھپڑ مارا, اس نے سر بھی نہیں اٹھایا, سر جھکائے ویسے ہی بیٹھا رہا. وہ شخص باہر آ گیا اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا. اس نے بتایا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس شخص نے تمہارے تھپڑ کے جواب میں تمہیں تھپڑ رسید کر دیا وہ شریعت کے لیول پہ تھا. جو شخص جب تم دوسرے شخص کے پاس پہنچے اسے تھپڑ رسید کیا, وہ آگے سے تھپڑ تمہیں رسید کرنا چاہتا تھا, تھپڑ مارنا چاہتا تھا, پھر اسے یاد آ گیا میرے مرشد نے منع کیا ہے, بدلہ نہیں لینا, معاف کر دینا ہے. وہ طریقت کے لیول پہ تھا. پھر تیسرے شخص کو جب تھپڑ مارا, جس نے سر اٹھا کر اس لیے دیکھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے مقدر میں جو تھپڑ لکھا ہوا تھا وہ کس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے میرا جو مقدر تھا, میری جو تقدیر تھی وہ کس کے ہاتھوں پوری کروائی. اس کے بعد اس نے سر جھکا دیا. وہ معرفت کے لیول پہ تھا. اور جو چوتھا شخص جس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اپنے حال میں مست بیٹھا رہا, وہ حقیقت کو جان چکا تھا. تو روحانیت میں, تصوف میں یہ پہلا درجہ شریعت کا ہے, دوسرا درجہ طریقت کا ہے, تیسرا درجہ معرفت کا, اور چوتھا حقیقت کا. اب جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ علم لدنی. سورہ کہف آیت 65 اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا, جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی, اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی یعنی اسرار و معرفت کا الہامی علم سکھایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی سیکھنے کے لیے آئے, حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ, میں اللہ کی جانب سے ایک ایسا علم رکھتا ہوں جو آپ کی ضرورت نہ تھا, سو آپ نہیں جانتے, اور آپ کے پاس ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, وہ میری ضرورت نہ تھی,
سو میں اس کو نہیں جانتا. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 قسموں کے علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، ان میں سے ایک علم وہ تھا جو تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے اگر میں اس کو بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ علم ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو قلب سے یعنی دل سے جاری ہوتا ہے. وہ علم جو زبان سے جاری ہوتا ہے وہ شریعت میں ابن آدم پر حجت ہے، واجب ہے، اور دوسرا علم جو دل سے جاری ہوتا ہے وہ علم باطن یعنی چھپا ہوا علم ہے، اور اصل میں یہی علم نافع ہے یعنی نفع دینے والا علم. یہ حدیث سنن دارمی میں آئی. مزید اس کو میں واضح کروں ان باتوں کو کہ شریعت طریقت، شریعت کی تو سب لوگ جانتے ہیں، طریقت کیا ہے، روحانیت کیا ہے. تو شریعت میں اگزامپل میں کچھ آپ کو پیش کروں گا کہ شریعت میں قتل کا بدلہ قتل. مکہ فتح ہوتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، خون بہا نہیں لیا. جنہوں نے آپ کو اپنے گھر سے بے گھر کیا تھا، ہجرت پر مجبور کیا تھا، آپ نے بدلہ نہیں لیا، ان کو بے گھر نہیں کیا، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں شریعت کے سارے قوانین سکھائے کہ بدلہ برابر کا بدلہ لے سکتے ہو. قتل کا بدلہ جو ہوگا اس کو پھانسی کی سزا ہوگی، لیکن ابھی شریعت کے قوانین ہمیں تو بتا دیے، لیکن جہاں معاملہ اپنی ذات اقدس کا آیا وہاں طریقت پر عمل کیا یعنی معاف کر دیا. اور ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جائیداد کا جھگڑا ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنا حق لو، مقدمہ کرو، اپنا حق لو، تم حق پہ ہو. طریقت کیا کہتی ہے؟ طریقت کہتی ہے معاف کر دو، اللہ کی خاطر معاف کر دو، اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنا حق بھی چھوڑ دو. اور یہ کر کے کوئی دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے اتنا زیادہ نوازیں گے جو اس کے خواب و خیال سے بھی بڑھ کر ہوگا. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے. فیس بک پہ ہم سب یہی کر رہے ہوتے ہیں، میسج پڑھا، اچھا لگا، فارورڈ کر دیا، ڈیوٹی ختم. عمل نہیں کرنا. جو علم آپ کے پاس ہے تھوڑا یا بہت، اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے، اور یہی نصیحت ہے سب کے لیے. جب چراغ روشن ہوتا ہے تو اس کے آس پاس روشنی ہوتی ہے، اندھیرا ختم نہیں ہوتا، روشنی صرف اس کے آس پاس ہوتی ہے. ایک محدود حد تک روشنی رہتی ہے، باقی ہر طرف اندھیرا ہی رہتا ہے. اس اندھیرے میں کیا کیا ہے کسی کو معلوم نہیں. اسی طرح علم ہے، جتنا علم آپ کے پاس ہوگا آپ اتنی حد تک ہی دیکھ سکتے ہیں. اس حد سے آگے دیکھنے کے لیے آپ کو علم سیکھنا پڑے گا، اپنا علم بڑھانا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ علم ہے ہی نہیں. کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے، ہم روحانیت نہیں مانتے، انہوں نے اپنے علم کو محدود کر رکھا ہے، وہ آگے سیکھنا ہی نہیں چاہتے. جب سیکھیں گے نہیں تو سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس انکاری ہونے سے علم ختم نہیں ہو جاتا، علم اپنی جگہ موجود ہے. آپ اپنا سینہ کھولیں، علم حاصل کرنے کی کوشش تو کریں، علم دین کا علم سیکھیں، اس پر عمل کریں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور رب بڑے پیار سے، بڑی چاہت سے آپ کا منتظر ہے. کوئی واپس آئے تو صحیح. اب سب سے گزارش ہے کہ نمازیں پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، ذکر کریں، ذکر پھیلائیں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اور درود پاک آگے بھی لوگوں کو بتائیں. حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کریں. غیبت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، غصہ
ان سب سے اجتناب کریں. اللہ پاک نے جو ہیں ان سے آپ جب تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو پاک کرنا پڑے گا. جب اپنے دلوں کو ان روحانی بیماریوں سے پاک کر لیں گے تو اللہ پاک جل شانہ کی تجلیات کا نزول آپ کے دل پر ہوگا. آپ وہ چیزیں سمجھنا شروع کر دیں گے جو ان چیزوں کے غیبت، حسد، کینہ، بغض، تکبر، غصہ، ان چیزوں کو دلوں میں رکھ کر آپ وہ سوچ ہی نہیں سکتے، اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ سارے پردے ہیں، ان پردوں کو اٹھائیں گے تو اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر پائیں گے. عفو و درگزر سے کام لیں، عاجزی انکساری اپنائیں، خدمت خلق کریں، مخدوم بن کر نہ رہیں، خادم بن کر رہیں. دین کی ترویج کے لیے سب لوگ مل جل کر کام کریں. اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.